نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماندے نے، قل اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، للمؤمنین ایمان والیاں مسلمان مرداں نو، یغضوا من ابصارہم اپنیاں نگاہاں نیچیاں رکھو، اپنیاں نگاہاں نیچیاں رکھو، ویحفظوا فروجہم اور اپنیاں شرم گاواں دی حفاظت کرو۔ پچھلے دنوں اسی زبان اور گلی چوکاں کھڑے ہونا یہ تھوڑی جی گفتگو فرمائی سی، تھوڑی جی بالکل، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اج نظر دی حفاظت، صرف ایک دو حدیثاں اس تو بعد ایک واقعہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل کردے نے، فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ بر دی جائے گی۔ یعنی جو آج اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرے گا، آنکھوں کو کھلا چھوڑ دے گا، غیر محرم کو دیکھیں، ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، تو فرمایا کل قیامت کے دن اللہ ان آنکھوں میں آگ بھرے گا۔ دوسری حدیث حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی المعروف امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ عورت کے محاسن یعنی عورت کے حسن و جمال کو دیکھنا یہ ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یعنی غیر محرم گزر رہی ہے تو بندہ کھڑا ہو کے اس کو دیکھنا شروع کر دے، فرمایا یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، کل قیامت کے دن آگ کی سلائی اس کی آنکھوں میں پھیری جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ پھر حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جو اچانک نظر پڑ جائے اس کے متعلق ہمیں کیا حکم ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی نگاہیں پھیر لو۔ یعنی جو اچانک نظر ہے، پہلی نظر جسے ہم کہتے ہیں، فرمایا پڑ جائے تو فوراً اپنی نظر پھیر لو، اس کی معافی ہے۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا اسی کے اوپر ایک قول ہے، فرماتے ہیں آپ سے بھی سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا پہلی جو نظر پڑتی ہے اس کی تو معافی ہے، لیکن وہ بھی کسی زہر سے کم نہیں ہے، خطا سے کم نہیں وہ بھی، لیکن اس کی معافی ہے اگر بندہ فوراً اپنی آنکھیں پھیر لے۔ فرمایا جب تم دوسری دفعہ نظر ڈالو گے تو پھر اس پر تمہاری پوچھ ہے، اس پر گرفت ہے، اس کا اللہ کی بارگاہ میں تمہیں بتانا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ سے اس کا جو ہے کہ سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ قربان جائیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اصحاب کی زندگی پر، ان کے استغفار پر، ان کی خشیت پر، ان کی اللہ کی بارگاہ میں جو عشق تھا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کی جو ہے کہ ان کے اندر عمل کی جو کیفیت تھی۔ ایک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں ایک انصاری جوان جیسے ہمارے بھائی زین ہے، عدیل ہے، جوان، فرمایا کہ جوان ایک آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ فرماتے جب مسلمان ہوا تو اب وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کی خدمت پر معمور ہو گیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بجا لاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرواتا ہے، چھوٹے موٹے کام جو بھی ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے موزے یعنی جوتے نعلین مبارک جو ہے ان کو سیدھے کر دیتا ہے، اگر موزے جو ہیں کبھی ان کے تسمے وغیرہ کوئی نکلے وہ ڈال دیتا ہے، یہی اس کا جو ہے کہ معمول تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دین اسلام کی شعار۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کام کے لیے ان کو بھیجا۔ فرماتے ہیں جب جا رہے تھے
ایک انصاری صحابی کی جو گھر کا دروازہ تھا چوکھٹ تھی، فرماتے ہیں وہ گھر کا دروازہ کھلا تھا، اندر جو صحن تھا وہ نظر آ رہا تھا، فرماتے ہیں نامناسب جگہ پہ ان کی نظر پڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثعلبہ ان کا نام ہے، حضرت ثعلبہ بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، فرماتے ہیں نامناسب جگہ پہ جب نظر پڑی تو فرماتے ہیں فوراً دل میں خیال آیا، اللہ اکبر، کیا ان کا جو ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جذبہ ایمان تھا، فرماتے ہیں فوراً دل میں خیال آیا کہ ثعلبہ تو نے نظر کر لی، فرمایا اگر واپس جائے گا تو نبی کی ذات تو وہ ذات ہے کہ اللہ تو ایک لمحہ بھی ان سے غافل نہیں ہے، اللہ تو فوراً جبریل کو بھیج دیتا ہے، اگر کوئی معاملہ ہو جائے فوراً خبر مل جاتی ہے کہ یا رسول اللہ فلاں نے یہ عمل کیا ہے، یا رسول اللہ فلاں یہ کر کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اتنی خشیت، اتنا ڈر دل میں آنا تھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امر کو بھی بھول گئے کہ میں کس کام کی غرض سے آیا تھا۔ فرماتے ہیں فوراً مدینہ سے نکلے اور اپنے آپ کو جو مدینہ کے باہر صحرا پہاڑ تھے ان کے دامن میں جا کے قید کر لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثعلبہ بن عبداللہ فرماتے ہیں اسی طرح 40 دن گزر گئے۔ اللہ اکبر۔ 40 دن۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جب 40 دن گزرے، وہ جنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں کے دامن میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی جو ہے کہ استغفار دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ میں کیا ہو گیا مجھ سے، ایک نظر یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب 40 روز گزرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل آ گئے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ پر سلام فرماتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے امتی میں سے، آپ کے صحاب میں سے ایک صحابی جوان جس کا یہ حلیہ ہے، وہ 40 دن سے اس نے اپنے آپ کو پہاڑوں میں قید کر رکھا ہے اور ہم سے یعنی مجھ سے پناہ طلب کر رہا ہے، پناہ کی درخواست کر رہا ہے، مجھ سے معافی کی درخواست کر رہا ہے، آپ اسے اپنے قریب بلا لیجئے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اس طرح کا حلیہ ہے، اور یہ میرا صحابی فلاں پہاڑوں کے اندر، فلاں پہاڑ کے دامن میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو استغفار کر کے پیش کر رہا ہے، طلب کر رہا ہے مغفرت، جاؤ اسے پکڑ کے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم گئے۔ فرماتے ہیں جب گئے، جا کر کے جب اس پہاڑوں کے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حلیہ بتایا تھا مدینہ کے باہر، فرماتے ہیں جب وہاں پہ پہنچے تو ہمیں ایک چرواہا ملا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں جب چرواہا ملا تو اس کا نام زفافہ تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زفافہ سے عمر فاروق اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھئی تو نے ادھر اس طرح کے حلیے والا کوئی جوان دیکھا ہے؟ تو فرماتے ہیں جو بس جو ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس زفافہ جو چرواہا تھا، جو بکریاں چرا رہا تھا، اس نے کہا کہیں تم لوگ اس جوان کی بات تو نہیں کر رہے جو جہنم کے ڈر سے بھاگا ہوا ہے، جو دوزخ کے ڈر سے بھاگا ہوا ہے، کیا تم اس کی بات تو نہیں کر رہے؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اس کا حلیہ تو ذرا ہمیں بتا۔ فرمایا اس کا حلیہ یہ ہے کہ وہ جب رات شام پڑتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، سارا دن اپنے آپ کو چھپائے رکھتا ہے، پھر جب شام کا پہر آتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں جب رات جو ہے کہ بسیرا کرتی ہے تو وہ پہاڑوں کے دامن سے اس طرح نکلتا ہے کہ اس کا ہاتھ اس کی پیشانی پہ ہوتا ہے، جیسے بندہ پریشان ہو تو اپنا ماتھا پکڑتا ہے۔ فرمایا اس کا ہاتھ پیشانی پہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں صرف 3 جملے کہتا ہے کہ اللہ کاش تو میری روح کو ان روحوں سے ملا دیتا، کاش میری روح کو تو قبض کر لیتا، اے اللہ میرے جسم کو ان جسموں سے ملا دیتا، مجھے قیامت کے لیے مؤخر نہ کرتا۔ یعنی وہ اپنے انداز میں اس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ اللہ کاش مجھے آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، آج مجھے تو زندہ نہ رکھتا جو میں عمل کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زفافہ سے فرمایا کہ بالکل یہی وہ جوان ہے، ہمیں اسی کی تلاش ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر ابھی ٹھہرو، جب شام کا پہر ہوگا تو پھر وہ نکلے گا۔
فرماتے ہیں انتظار کیا گیا، جب رات آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے آہوں کی چیخوں کی آوازیں سنی، آہو بکا سنی، رقت اویز اللہ کی بارگاہ میں جو ہے کہ خواہشات کی جو ہے کہ وہ بندہ جس سے صرف ایک چھوٹی سی نگاہ کا جو ہے کہ اثر پڑا تھا، صرف ایک نگاہ جو ہے غیر پہ پڑ گئی، تو فرماتے ہیں اس کی آہو بکا ہم نے چیخیں سنی۔ فرماتے ہیں فوراً ہم گئے، جا کر کے میں نے حضرت ثعلبہ کا ہاتھ پکڑا، فرماتے ہیں اس کو باہر لے کر کے آئے پہاڑ کے دامن سے، پہاڑ کی وادی سے، فرماتے ہیں جب باہر لے کر کے آئے رات کا وقت تھا، فرماتے ہیں اس کے ایسا درد تھا اس کے رونے میں کہ ہماری آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو بٹھایا اور میں نے اس کا سر مبارک جو ہے اس کو تسلی دینے کے لیے، تشفی دینے کے لیے، فرماتے ہیں میں نے اپنی جو ہے کہ گود میں اس کا سر رکھا اور اس کے جو ہے کہ رخسار پہ بھی جو ہے کہ ہاتھ مار رہا ہوں، اس کے آنسو پوچھ رہا ہوں اور اسے تسلی دے رہا ہوں۔ تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو آ تو صحیح، تجھے اللہ کے حبیب نے بلایا ہے، تجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا ہے۔ فرماتے ہیں جب ثعلبہ کو یہ پتہ چلا کہ مجھے نبی کی بارگاہ سے بلاوا آیا ہے، اللہ اکبر، تو فرماتے جو پہلا جملہ تھا وہ یہ تھا، کیا عمر، کیا اللہ نے حضور کو میرے گناہ کا تو نہیں بتا دیا؟ اللہ اکبر، کیا میرے گناہ کا نبی کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ آج ہم اتنے گناہ کرتے ہیں لیکن ہمیں فکر تک نہیں، یہ سوچنے والی بات۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق، میں نے بڑی تسلی دی، میں نے کہا کہ نہیں یا ثعلبہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہم شام کو بیٹھے تھے، اللہ کی بارگاہ سے جبریل آئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ گفتگو فرمائی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بلایا، مجھے اور سلمان فارسی کو، اور فرمایا جاؤ میرا اس طرح صحاب جو جوان ہے، غلام ہے، وہ وہاں پہ اس کو پکڑ کے میری بارگاہ میں لے کر کے آؤ۔ فرماتے ہیں جب پتہ چلا تو اب حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ اے عمر، میں جاتا ہوں حضور کی بارگاہ میں، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ جب تم مجھے حضور کی بارگاہ میں لے کر کے جاؤ تو مجھے نماز کی حالت میں لے کے جانا، جب حضور نماز کے اندر ہو، شام کا وقت ہو اور حضور قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، یعنی کہ جب حضور قرآن کی تلاوت کریں گے تو حضور کو جب میں جاؤں گا مسجد نبوی میں تو میں چھپ کر جو ہے کہ صفوں کے اندر کھڑا ہو جاؤں گا، چھپ کر میں حضور کا سامنا کیسے کروں گا؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ جب آنے کا انداز یہی تھا، فرماتے ہیں کہ جب ان کو لایا گیا، حضور نماز ادا فرما رہے ہیں، پیچھے صحابہ مقتدی ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قرآن کی تلاوت فرمائی، قرآن کی آیت سن کے ان پر غشی کا دورہ پڑا، فوراً بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ حضرت ثعلبہ جوان، آج ہم پہ بھی جوانی آتی ہے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری جوانی کس کے لیے ہے اور ہم کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب غشی کا دورہ پڑا، بے ہوش ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز مکمل ہوئی۔ فرماتے ہیں جب نماز مکمل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلمان فارسی اور حضرت عمر فاروق کو دیکھا تو فوراً بلایا اور پوچھا بتاؤ میرے ثعلبہ کا کیا حال ہے، میرا ثعلبہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جسے حضور اپنا کہہ رہے ہیں، اس کے جو ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شان کا کیا عالم ہوگا۔ فرماتے ہیں جب پوچھا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا یا رسول اللہ وہ پڑا ہے۔ فرماتے ہیں جب دیکھا تو وہ بے ہوش پڑے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی، فرماتے ہیں جب آواز لگائی ثعلبہ کو ہوش آیا، فوراً حضور کی بارگاہ میں آئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثعلبہ کیوں پریشان ہو، کیوں یہ حال بنا رکھا ہے؟ 40 دن سے تو مجھ سے غائب ہے، تو کہاں چلا گیا؟ میں نے تو تجھے چھوٹے سے کام کے لیے بھیجا تھا، تو واپس ہی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں جب حضور کی جو ہے کہ رحمت، اللہ اکبر، فرماتے ہیں جب رحم دلی کا یہ عالم تھا تو فوراً حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، اللہ اکبر، مجھ سے ایک گناہ ہو چکا ہے، اور اس گناہ کی زد میں، اس گناہ کے کفارے میں اللہ کی بخشش طلب کرنے کے لیے جو ہے کہ میں آپ سے دور ہو چکا تھا کہ میں آپ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ آپ کی صحبت میں رہ کے بھی مجھ سے گناہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ثعلبہ میں تجھے قرآن کی وہ آیت نہ سناؤں کہ اگر تو اس قرآن کی آیت کو پڑھے گا تو اللہ تیرے گناہ کو معاف فرما دے گا، اللہ تیرے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ تو فرماتے ہیں پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی اچھائیاں اور نیکیاں عطا فرما،
ہمیں آخرت کی نیکیاں اور اچھائیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، آگ کے عذاب سے بچا۔ فرماتے ہیں جب یہ پڑھا تو دیکھیں حضرت ثعلبہ کا عشق الہی، خوف الہی کیا تھا اور کس طرح عروج پہ تھا۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ اکبر، میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ان کو پکڑا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دی اور فرمایا کیا ثعلبہ، کیا تیرا گناہ اللہ کے کلام سے بھی بڑا ہے؟ کیا اللہ کی قرآن سے بھی تیرا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ اللہ کا کلام بڑا ہے۔ فرمایا تیرا گناہ چھوٹا ہے۔ فرماتے ہیں جب حضور نے تسلی دی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے فرمایا کہ سلمان جا لے جا میرے ثعلبہ کی، دیکھ کیا حالت ہو چکی ہے، 40 دن گزر چکے ہیں، پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا پیا بھی ہے کہ نہیں، دیکھو کتنا لاغر ہو چکا ہے، کتنا کمزور ہو چکا ہے، اس کو جا کر کے لے جاؤ، اس کو گھر میں بٹھاؤ، اس کا اچھے طریقے سے جو ہے کہ اہتمام رکھو، اس کا خیال رکھو، پھر اس کو میری بارگاہ میں لے کر کے آنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 8 دن گزر گئے، 8 دن۔ حضرت سلمان فارسی روز جاتے ہیں، روز آتے ہیں، روز جاتے ہیں، کیونکہ حضور کا آرڈر تھا، حضور کا حکم تھا۔ فرماتے ہیں جب 8 دن گزر گئے، حضرت سلمان فارسی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ثعلبہ کی حالت نہیں بدلی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ روتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، آنکھیں سوکھتی نہیں ہیں، خشک نہیں ہوتی۔ فرمایا ہچکی بن جاتی ہے، اور جب روتے روتے یہ عالم ہوتا ہے کہ غشی کا دورہ پڑتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، جب پھر ہوش آتا ہے تو یا رسول اللہ پھر رونا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے ایک ہی جو ہے کہ ان کے الفاظ ہیں کہ یا اللہ تو مجھے کیوں مؤخر کر رہا ہے، تو نے مجھے کیوں نہ ابھی تک اٹھا لیتا، مجھ سے یہ گناہ کیوں سرزد ہو گیا، یا رسول اللہ صرف یہی الفاظ ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 8ویں روز فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا آؤ میرے یار کی طرف، آؤ میرے صحابی کی تیمارداری کے لیے چلیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس بستر پہ آپ آرام فرما رہے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے اور ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا، حضرت ثعلبہ۔ اللہ اکبر، کتنا نصیب ہے اور کتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے امتی سے پیار ہے۔ فرماتے ہیں سر گود میں رکھا، ان کے آنسو پوچھے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرماتے ہیں کہ ثعلبہ کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ چین نہیں آ رہا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا، یہ منہ لے کر کے جاؤں گا، اے اللہ میں یہ جو ہے کہ یا رسول اللہ یہ منہ لے کر کے جاؤں گا، کیا اللہ کی بارگاہ میں اگر پوچھ لیا گیا تو میں کیا وہاں پہ کہوں گا؟ فرماتے ہیں ابھی یہ الفاظ کہہ رہے تھے، اللہ کی بارگاہ سے جبریل پھر آ گئے۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم ہے کہ بتانے والی بھی جبریل ہے، 2 مرتبہ اس صحابی کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں جب دوبارہ جبریل آئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اللہ کا اور اپنا سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ اس جوان سے کہہ دیجئے کہ یہ ایک گناہ پہ، ایک نظر جو نامناسب کسی پہ پڑ گئی، اس ایک نظر پہ اس نے اتنا واویلا کھڑا کیا ہوا ہے، اور اتنا جو ہے کہ میری بارگاہ میں رکت میں ہے، تڑپ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ جوان زمین بھر کر بھی گناہ لے کر کے آئے گا تو میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ اللہ، میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ اسے فرمائیے کہ خاموش ہو جا، اسے فرمائیے کہ چپ ہو جا، کہ اس کے غم کی وجہ سے آپ بھی غمگین ہیں، اور آپ کے غم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حور و غلمان بھی غمگین ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں جب یہ پیغام حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنایا، تو فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام سنانا تھا، آپ نے چیخ ماری اور روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ثعلبہ اللہ کی بارگاہ میں روح پرواز کر گئی، وصال ہو گیا۔ فرماتے ہیں پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر گود سے نکالا، اور فرماتے ہیں پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ فرماتے ہیں جب کفن پہنایا گیا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنازے کے ساتھ چلے تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عجب انداز دیکھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کا، کہ آپ انگلیوں یعنی کہ پورا قدم نہیں رکھ رہے زمین پہ، بلکہ انگلیوں کے بل چل رہے ہیں، جسے ہم پورے کہتے ہیں۔ فرمایا پوروں کے بل حضور علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں،
تو فرماتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ حضور اپنے قدمین کی ایڑی مبارک نیچے کیوں نہیں لگا، پورا قدم رکھ کے کیوں نہیں چل رہے۔ فرماتے ہیں جب جنازہ ہو گیا تو ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج سے پہلے ایسے آپ کے چلنے کا انداز نہیں دیکھا جیسے آج آپ چل رہے تھے، کہ آپ صرف پاؤں کی انگلیوں کے بل چل رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اے میرے صحابہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اس ذات کی قسم، اللہ کے فرشتے اتنی کثیر تعداد میں آئے ہوئے تھے، فرمایا کہ ان کے پاؤں جو تھے، میں اپنے پاؤں اس وجہ سے ایڑیاں اٹھا کے چل رہا تھا کہ ہر جگہ پہ ان کے پاؤں تھے، اتنی تعداد میں فرشتے آئے ہوئے تھے۔ فرمایا جب میں ان کے قدم کو دیکھتا تھا تو میری کوشش ہوتی تھی کسی فرشتے کے قدم پہ میرا قدم نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس سالبہ کے جنازے میں اللہ کی بارگاہ سے اتنے فرشتے آئے ہوئے تھے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ دیکھیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، اگر ایک نظر پڑ بھی گئی تھی تو کیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت تھی، اللہ نے فوراً معاف فرما دینا تھا۔ لیکن ہمارے لیے سبق ہے کہ ایک نظر پر انہوں نے 40 دن اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، اللہ کی بارگاہ سے استغفار طلب کیا، اور آج ہم اپنی نظروں سے کیا کچھ نہیں کرتے، آج ہم اپنے کانوں سے کیا کچھ نہیں سنتے، آج ہماری زبانوں سے ہم کیا کچھ نہیں کہتے، ہاتھوں کے گناہ، ہر عضو کو ہم نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں عورتوں سے پہلے مردوں کو حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مومنو، اے حضور کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کو نیچا کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ تو میرے بھائیو، آج ہمارے لیے یہ بڑی جو ہے کہ نصیحت ہے، اور یہ بڑا جو ہے کہ المیہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے جب کسی کو دیکھتے ہیں، جب تک پورا ایکس رے نہیں ہو جاتا، ہم اپنی آنکھیں بند نہیں کرتے۔ یہ ہمارا المیہ بن چکا ہے، کوئی سواری پہ جا رہا ہو، کوئی گزر رہا ہو، ہم نے اپنی آنکھوں کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس سالبہ کی سیرت کو اپنائیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنا قریب ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی جو ہے کہ ایمان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اپنے عشق الہی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، خوف الہی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اتنا ڈر تھا ان کو آگ کا، اتنا ڈر تھا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا، اتنا ڈر تھا کہ کہیں میرا یہ گناہ حضور کو پتہ نہ چل جائے۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی جب ہم نے قبر میں جانا ہے تو حضور کی زیارت ہوگی، تو بھئی ہم یہ منہ دکھائیں گے حضور کو، یہ منہ لے کر کے جائیں گے حضور کی بارگاہ میں، کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم حضور کی امت ہیں، حضور کا کلمہ، ہمارا جو وجدان ایمان ہے اس بات پہ کہ حضور کی بارگاہ میں ضرور لے کے جایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ اس ذات کے بارے میں تمہارا کیا تھا، تم جو دنیا میں اس کے بارے میں کیا تمہارا عقیدہ تھا، کیا کہتے تھے، تو وہاں پہ کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ منہ۔ اس وجہ سے کوشش کریں، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، اس ڈھیل سے اس مہلت کو آپ اللہ کی بارگاہ میں ضائع نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہر عضو کا روزہ رکھیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں، بلکہ پوری زندگی اپنے تمام اعضاء کا روزہ رکھیں، تمام اعضاء کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ حضرت مالک ابن دینار ایک نظر پڑی تھی تو فرماتے ہیں ساری رات آنکھوں سے آنسو نہیں رکے تھے کہ یا اللہ ایک نظر پڑ گئی۔ یہ تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔